لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ آنکھوں سے اوجھل نہیں، آنکھ کھلا ہوا ہے ہمارے آنکھ، لیکن ہر شخص ذمہ داری ہے جو 1992 میں 6 دسمبر 1992 میں جو ہمارے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے بابری مسجد شہید کرنے کے لیے، ہر شخص اس بات کو یاد رکھے کہ بابری مسجد ہمیشہ تھی ہے اور کل قیامت صبح تک رہی ہے بابری کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے آل اولاد کو بتا کر جائیں کہ بابری مسجد تھی ہے اور کل قیامت صبح تک رہے گی، کیونکہ رب کریم کے حبیب خود فرماتے ہیں جس جگہ ایک دم مسجد بن گئی صبح قیامت کو مسجد ہی رہے، چاہے کچھ بھی کر لے کوئی بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، صدق اللہ رسولہ النبی الکریم۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے، ٹوٹے جو ستارے زمین پہ نہیں گرتے، گرتے ہیں بڑی شوق سے دریا سمندر میں، گرتے ہیں بڑی شوق سے دریا سمندر میں، لیکن کوئی سمندر دریا میں نہیں گرتے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، فضل ہوا، کرم ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیسے الحمدللہ الحمدللہ، اور درود و سلام و آمنا لال مدینے کا تاجدار، شان بطحا، تاج مدینہ، فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو باخو معلوم ہے کل کا ڈیٹ کون سا تاریخ ہے اور کون سا ڈیٹ ہے۔ کل 6 دسمبر کا تاریخ ہے۔ اس میں ایک سیاہ اور بلیک قانون ہمارے آپ پر تھوپا گیا تھا، جس کو مسلمان رہتے دنیا تک مسلمان اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، کبھی بھول نہیں سکتا ہے۔ جو انسان اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے گھروں سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی بھی 6 دسمبر کو بھول ہی نہیں سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے اولاد کو اس کے بارے میں تعلیم نہ کرتا۔ وہ 6 دسمبر کو ایک واقعہ پیش آیا تھا خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر، وہ بابری مسجد کے شہادت ہے۔ انشاءاللہ تعالی موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، وہ سوالات انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلے چیز، اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو کبھی آزماتے ہیں کسی بیماری دے کر، کبھی آزماتے ہیں مال چھن کر، کبھی آزماتے ہیں کاروبار میں کمیاں کر کر، کبھی آزماتے ہیں کسی دیگر چیزوں کا اعتبار سے، لیکن اس حالت میں جو انسان صبر کرتا ہے اللہ تبارک اس کے لیے بشارت فرماتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ، آخری سورہ بقرہ کے 2 نمبر جو رکوع ہے، فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کبھی خوف کے ذریعے آزمائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی بھوک کے ذریعے آزمائے گا، اور کبھی مالوں کو ہلاک کر کے آزمائے گا، اور کبھی پھلوں کی کمی کر آزمائے گا۔ اللہ فرماتی ان تمام حالات میں، ان تمام کنڈیشن میں، ان تمام پریشانیوں میں اللہ خود فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام حالاتوں میں اگر تم نے صبر کا دامن کو مضبوط تھام لیا، صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیا، اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔
میرے معزز سامعین کرام، حالات کچھ بھی آ جائے، کسی طرح کی حالات آ جائے، چاہے ہمارے اوپر ظلم ہو یا ہمارے اوپر آسانی ہو، ہمارے اوپر مسجدوں کو شہید کیا جائے، مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، یا مدرسے کو شہید کیا جائے، یا عجیب بڑی طرح کے قانون لگا دیا جائے، اس حالت میں دو کام ہمیں کرنا ہے۔ نمبر ایک صبر کرنا ہے، اور نمبر اتحاد کا دامن کا مضبوط پکڑنا۔ یہ حالت انتشار کا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ کہیے صلی اللہ، روز بڑی صلی اللہ، آواز نہیں زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے۔ جمعہ کی سنت میں ایک سنت ہے کہ درود پڑھنا، اسی لیے ایک دفعہ پروال تاکہ ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے والا بن جائیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ظالم جو ہے، ظلم مظلوم کا بھی مدد کرو اور ظالم کا بھی مدد کرو۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یہ صحابی جو مظلوم ہے اس کا بھی ساتھ دو، جو ظالم ہے اس کا بھی ساتھ دو۔ صحابہ عرض کر یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے، جو پیسا جا رہا ہے، جو پریشانی سے دوچار ہے، جس پر تشدد کیا جا رہا ہے، پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس کا ساتھ دینا تو ہم سمجھ پا رہے ہیں، اس کو ساتھ دینا چاہیے، دلاسا دلانا ہے، صبر دلانا ہے، اس کے فضائل بیان کرنا ہے کہ ایک ایک تکلیف پر تم کو کیا ہے کہ مال و دولت صدقہ کرنا ثواب ملے گا، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے خوش ہوگا وغیرہ۔ لیکن جو ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے مردود بن کر، اللہ کا نافرمانی بندہ بن کر، جو ظلم کر رہا ہے غریبوں پر، ظلم کر رہا ہے اپنے ماتحتوں پر، اس کا ہم کیسے اس کا ساتھ دیں گے، کیسے اس کا مدد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دینا تم سمجھ پا رہے ہو، جو ظالم اس کا ساتھ دینا یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم پر آواز اٹھانا ایمان کی پہچان ہے۔ کوئی بھی کسی شخص پر ظلم کرے، اپنے ماتحت کے اعتبار سے ہو، اپنے کام کرنے والے اعتبار سے ہو، یا بڑے سیٹ پر تشریف فرما ہے، ان تماموں کے اعتبار سے کوئی کر رہا ہو، اپنے قانون اعتبار سے ان تک آواز پہنچانا کہ بھائی ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا مبارکہ فرمایا۔ میرے معزز سامعین کرام، اور ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب خود فرماتے ہیں، جو میں نے خطبہ کے بعد حدیث پیش کرا ہوں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہو، اندھیرے کا سبب ہو۔ جو انسان کسی غریب پر ہو، کسی کمزور پر، کسی شخص پر اگر ظلم کرتا ہے، تاکہ مال کے اعتبار سے ہو، زمین جائیداد کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، یا کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی کے اعتبار ظلم کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ حبیب خود فرماتے ہیں کل قیامت میدان میں اس کے لیے کیا ہوگا؟ تاریکی کو سبب ہوگا، وہ عذاب کی مستحق ہے۔ اور ظلم کرنے والا کبھی بھی نہ خوش رہا ہے دنیا میں اور نہ آخرت میں خوش ہو سکتا ہے۔ ایک دو آنکھیں کر بعد ختم آگے چلتا ہوں۔ ہمیں آپ کو سب کو معلوم ہے، فرعون جو ہے، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، ابھی کا جو لیڈر بیٹھا ہوا ہے، ابھی کا جو تخت نشین ہے، جو مسلمانوں خصوصاً ٹارگٹ لگا کر ظلم کر رہا ہے، کھلے عام بات کرنے کی چیز ہے، یہ ڈرنے کی بات نہیں۔ آر اور پار کے مرشد مدنی صاحب فرما دیے، محمد نے فرمایا آر اور پار کی لڑائی بیچ میں کوئی ضرورت نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آر اور پار کی لڑائی ہے، یہاں پر کوئی ایسے نہیں ہے کہ بھائی بیٹھے رہے، تسبیح کرنے والا موقع نہیں ہے۔ اب اپنے سنویدھان کے اعتبار سے ہمیں لڑنا آگے بڑھنا ہے، اس لیے زیادہ زیادہ اپنے خرچہ جو ہے شادی میں کیا کریں، 1 کروڑ پہ شادی میں کر دے، اپنے بچوں پڑھنے لکھنے میں دھیان بالکل نہ، اپنے مسلمانوں کو درمیان لیڈر بنانا، اب مسلمانوں بچوں کو آگے بڑھانا، جو پارلیمنٹ جا کر آواز بلند کر سکے، اس کے بارے میں ہر مسلمان فکر کرنی چاہیے۔ صرف فکر ہے کہ بعد شادی میں کیسے 20 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ 1 کروڑ خرچہ کیا جائے گا، اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمان۔ میرے معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیے کل قیامت میدان میں ظلم کرنے کا کیا حل ہوگا۔ فرعون کا واقعہ، فرعون کیا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، میں سب سے بڑا خدا کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ 2 آدمی کو لایا گیا فرعون نے، اور ایک انسان کو جب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور پھر زندے کو مارتا ہے، فرعون نے کیا بلایا 2 آدمی کو جو غلام بنا ہوا تھا،
اور اتنا بڑا کم بخت تھا، اتنا بڑا وہ فرعونی تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کاٹ دیتا تھا بغیر کسی غلطی کو. کوئی کچھ ادھر اور ٹڑک بڑک کیا بس گردن اڑا دیا. لڑکوں کو کاٹ دیتا تھا، عورتوں کو باندھی بنا کر رکھ لیتا تھا، اور ظلم تشدد کا جو پہاڑ ڈھایا ہوا تھا وہ مضبوط. موسیٰ علیہ السلام نے بے باکی سے بات کی. ایک کو لایا غلام کو اور اس کو آزاد کر دیا، اور ایک کو لایا اور ایک کو کاٹ دیا. کہا کہ دیکھو تمہارا خدا جو کرتا میں بھی وہی کر دیا نا. تمہارا خدا کیا کرتا تھا؟ آزاد کر دیتا تھا، میں نے آزاد کر دیا. ایک کو مار ڈالا، ایک کو زندہ کر دیا. زندہ مطلب میں نے آزاد کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، وہ فرماتے میرا خدا وہ ہے جو پورب سے سورج کو طلوع کرتا ہے، پورب سے سورج کو اٹھاتا ہے اور پشچم میں غروب کرتا ہے. تم کر کے دکھا دو. فرعون کیا ہو گیا؟ ہکا بکا ہو گیا. وہ فرعون جو کہے جی پوری زندگی میں کبھی بھی سر درد، کبھی بخار، کسی طرح کوئی تکلیف نہیں آئی، کسی کوئی پریشانی آئی نہیں. آخر میں جو دریا نیل پر ڈوب رہا تھا تو کلمہ پڑھ رہا تھا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا خدا ہے، موسیٰ کا رب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے منہ پر فرشت دریا کیا ہوا کیچڑ ڈال دیا، کیا مٹی ڈال دیا اور بند کر دیا. اگر مردود تم نے اتنا پریشانی کیا، اتنا میرے مخلوقات کو، میرے بندوں کو پریشان کیا، ظلم کا تم نے حد انتہا پار کر دیا. اب تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے. نمرود اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کیا آگ پر ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام کو، پیغمبر کو آگ پر ڈال دینا، پیغمبر کو چیٹ دینا، یا پیغمبر کسی طرح کے تکلیف پہنچانا، یہ اس روئے ارض میں سب سے بڑا ظلم ہے. اسی طرح کا ظلم یہ بھی ہے کہ غریب کوئی اگر ہو اس کے ساتھ ظلم تشدد کرنا اور بڑوں کو ڈھیل چھوڑ دینا، یہ بھی آج کے ٹائم ظلم میرے. کوئی بھی انسان کسی شخص ظلم کر لے، خوب یاد رکھے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ خود کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو انسان ظلم کرتا ہے یاد رکھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے. اور جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اچھا عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اور ان لوگ کے اعمال برباد نہیں، ان کا اعمال ضرور ملے پورا پورا. آگے فرما رہے جو اصل ٹاپک ہے واللہ لا يحب الظالمون، کہ اللہ تبارک ظلم کرنے والوں کبھی پسند نہیں فرماتا. اور جو ظلم کرتے ہیں ضرور بے ضرور اللہ تبارک کی نگراں میں موجود ہے. وہ کسی طرح کوئی ظلم کر، آپ کے پاس کوئی کام کرنے آیا، مزدور کام کر رہا ہے، مستری کام کر رہا ہے، آپ کو ذمہ دے دیا گیا. ابھی لیبر کتنا ملتا ہے؟ 300 روپیہ، 400، 300 روپیہ حاضری. اب لیبر کو 300 حاضری میں ہے. اب بات کرنے کے بعد اگر ہم یہ کریں نہیں میں 250 روپے لینا پڑے آپ کو، یہ ظلم ہے. یہی ظلم کل قیامت مدن ہمارے آپ کے لیے گلے کاٹا بن جائے. مستری 600 700 روپے حاضری کرتا ہے، اس مستری کو اس کا حق ادا نہ کیا جائے. کوئی بھی انسان آپ کے پاس کام کر رہا ہے اس کا حق ادا نہ کرے، کل قیامت میدان میں ہمارا آپ کے تمام اعمال سائڈ کرے، پہلے اس کا حساب لے رب کرے. آسان نہیں ہے ظلم کرنا، اور یہی ظلم آج ہمارے آپ کے ساتھ ہوا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ آنکھوں سے اوجھلی، آنکھ کھلا ہوا ہے ہمارے آپ. لیکن ہر شخص ذمہ داری ہے جو 1992 سے دسمبر 1992 میں جو ہمارے آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بابری مسجد شہید کرنے کے لیے ہر شخص اس بات کو یاد رکھے کہ بابری مسجد ہمیشہ تھی ہے اور کل قیامت صبح تک رہی ہے. بابری کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے آل اولاد کو بتا کے جائیں کہ بابری مسجد تھی ہے اور کل قیامت صبح تک رہے گی. کیونکہ رب کریم کے حبیب خود فرماتے ہیں جس جگہ ایک دم مسجد بن گئی صبح قیامت کو مسجد ہی رہے، چاہے کچھ بھی کر لے کوئی بھی. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ جو چیز جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، جس چیز کے بارے میں انگریز سازشیں کر رہی تھی، جس چیز کے بارے میں دشمنے چکری بنا رہا تھا،
بابری مسجد رام مندر کے بارے میں. یہ غیر مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارے اپنے بھائی دوست ہے. دشمنوں نے پیچھے سے آگ لگایا ہے اس بارے میں کہ بابری مسجد کو شہید کیا ہے، بابری مسجد توڑ کے بنایا رام مندر. خلاص ہم میں سے اکثر جانتے ہیں کیا مشہور و معروف کر دیا گیا کہ رام مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنایا گیا. یہ سپریم کورٹ اس کو جھٹلایا ہے اور باقاعدہ چین 3-4 کو ایسا چیز بتایا ہے. ہم سب کو اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا، دھیان میں رکھنے کی کوشش کرنا. نمبر 1 سب سے پہلے چیز 6 دسمبر 1992 میں 1992 میں جو بابری میں شہید کر دیا گیا، سب سے پہلی چیز جو سپریم کورٹ نے ہمیں آپ کو آدیش دیا کہ بابری مسجد جو بابر بادشاہ ہے اس نے یا ان کے جو سپہ سالار میر باقی جو ہے، ان دونوں میں سے کسی نے کیا ہے بابری مسجد تعمیر کیا. یہ سپریم کورٹ کا ریکارڈ ہے، آپ جا کر دیکھ لیجیے گوگل بابا سے. نمبر 2 جو سب سے زیادہ ہمیں آپ کو خوشی ہے، جس چیز دشمنوں نے ہمیں لانے کی کوشش کیا ہے اور مسلمانوں نے اس بات کو اللہ پر چھوڑ دیا اور سپریم کورٹ کے بات پر مان لیا، کوئی دنگا فساد نہیں کیا. جس وقت پاس ہوا تھا اس وقت میں تو یو پی میں تھا، ادب پڑھنے کے بعد 10 دن جماعت نکال رہا تھا. بس ٹرین اسٹیشن بیٹھا ہوں اور نیوز آ رہا ہے کہ بس فیصلہ ہو گیا. نازک صورت حال تھی اس وقت، لیکن مسلمانوں نے بڑوں کے قول کو مانا، کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی بھی اجتہاد نہیں کیا، مان لیا اس پر، اللہ پر صبر کر لیا. دوسرا نمبر جو سب سے بڑی بات کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی بات بھی مانا کہ رام مندر توڑ کر بابری مسجد بنائی نہیں گئی، بلکہ اس جگہ پہلے سے ہی بابر نے مسجد کو بنایا. بابری مسجد پہلے سے بنی ہوئی تھی، مندر توڑ کے نہیں بنایا گیا. اور آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ 1949 میں 150 میں اس جگہ پر مورتیوں کو رکھ دیا گیا تھا اور اسی طرح کی حالت کے شاہد مسجد کو شہید کرنے کی جو ناپاک کوشش کی گئی ہے، یہ دونوں کام بالکل غلط ہے. جو آئین کے اور سمویدھان کے بالکل خلاف ہے. کسی بھی مذہب کے جو اصل چیز اس کو توڑ دیا جائے اور جس نے بھی یہ حرکت کیا ہے اس کو سخت قانون دیا جائے. اور اسی طرح فرمائیں کہ 6 دسمبر 1992 کو جو توڑنے کے بارے میں ناپاک کوشش کی گئی ہے، یہ تمام کے تمام ناپاک کوشش بالکل غلط ہے، وہ سزا کا مستحق اسے پڑا جائے. سوال پیدا یہاں ہوتا ہے کہ ہر چیز تو ہمارے فیئر میں ہے، ہمارے خلاف تو کچھ نہیں ہے. جو اسی طرح جمعیت علماء ہند جو لڑ رہے تھے اور باقی جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس معاملے میں لڑ رہے تھے، تماموں کو تو خوش ہو جانا چاہیے. لیکن پھر کیوں معاملہ آ گیا آستھا کی بنیاد پر. یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اوپر میں اپنے آپ کو انا ربک الاعلی کرنے والے، وہ دوسرے کاسٹ ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو جھولی میں ڈال دیا. یہ آج ظلم ہم لوگوں کے ساتھ وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ اپنے مال و دولت کو صرف جھونک رہے، معافی چاہتا میں شادیوں اور جھونک رہے گھر بنانے، بچوں کو پڑھانے لکھانے میں الا ماشاءاللہ کوئی شوق. بعض ایک تو شیطان دے دیا گیا ہے، شیطان سب استعمال کرے، میرے موبائل سب چلائے، کوئی منع نہیں ہے. 5G ہے، آپ روزانہ 12 GB استعمال کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اپنے اولاد کو ایسے پوزیشن میں کھڑا کرے کہ سامنے حکومت سامنے آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات کر سکتا. اس کے ضروری یہ ہے کہ ہم سب سب سے پہلی چیز عہد کریں انشاءاللہ تعالی اپنے پیسے کو مال فضول چیزوں میں اپنے بچوں کو تعلیم میں خرچ کریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. نمبر 2 یہ بھی یاد رکھیے، ہم سب ذہن میں ریاض رکھیں اور اپنے بچوں کو بار بار یاد دلائیں، کل خاص کر 6 دسمبر کو، کہ بابری مسجد تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسجدیں آباد ہیں اس کو بھی خدا کے لیے آباد کرنے کی کوشش کرے، اس کو بابری مسجد شہید نہ کرے. اس سے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.